اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتا ہوں، اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے بھائیوں کی جانب سے، اپنی بہنوں کی جانب سے، اپنے دوستوں کی جانب سے، اپنے اعزاء و اقارب کی جانب سے، جس نے ہمیں زیارت کے لیے کہا ہے ان سب کی جانب سے، جس کا کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے اس کی جانب سے، ان تمام مرحومین کی جانب سے جنہوں نے ہم تک اپنے اسماء گرامی پہنچائے ہیں، قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثار والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا رفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ المماہدین لهم بالتمکین من قتالکم، بریت الی اللہ وإلیکم منہم ومن اشیاعہم واتباعہم وأولیائہم، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ۔ ولعن اللہ آل زیاد ولعن اللہ آل مروان ولعن اللہ بنی امیۃ قاطبۃ ولعن اللہ ابن مرجانۃ ولعن اللہ عمر بن سعد ولعن اللہ الشمرا ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذي اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمۃ وإلی الحسن وإلیک بموالاتک بالبراءۃ ممن اسس اساس ذلک،
وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم ومنك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طامع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وحلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع.
اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں گے. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. الحمدللہ العظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام سامعین، چاہے وہ اس وقت یہاں پہ مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں یا متعدد ممالک میں جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام ارسال کیے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے روح کو ایصال کر دیجئے جن کے نام، جن کے اسماء ہم ابھی آپ کے سامنے قرات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار الحسن ابن عاشق حسین ذیشان فاطمہ بنت سید محمد سلطان حیدر شہنشاہ حسین ابن محمد تقی خورشید بانو بنت ابو الحسن مرحوم عمار حسین ابن انصار حسین سید حیدر نقی رضوان ابن غلام حسین رضوی سید حیدر عباس ابن غلام حسین رضوی سید نثار حسین رضوی ابن سید غلام حسین رضوی سید سلطان عباس رضوی ابن سید حیدر نقی رضوی سید ثروت حسین نقوی ابن سید قدرت حسین نقوی فضیلت فاطمہ بنت قیصر حسین سرکار عالم ابن من حضور عالم ابن من حضور محروم ستوت مرحومہ ستوت جہاں بنت تصویر حسین سید شاہ زیب عباس ابن ذہین عباس نظر عباس ابن محمد عباس حبیب زہرا بنت شوکت علی محمد عباس ابن حسین احمد نسیم حیدر ابن وسیع حیدر غلام سجادین ابن غلام ثقلین شوکت علی ابن محمد علی منور علی ابن محمد علی احسان فاطمہ بنت نور محمد ایثار فاطمہ بنت نور محمد حسین ابن عباد حسین احمد بانو بنت محمد حسین حبیب فاطمہ بنت مبارک حسینی بیگم بنت نور محمد تحریر فاطمہ بنت جعفر علی زاکیہ بیگم بنت صدف حسین منصب علی ابن فریاد حسین علی بانو بنت عبداللہ محمد علی ابن گلزار حسین علی احمد ابن حیدر حسین مہر اختر بنت امانت حسین کنیز عباس ولد فیاض حسین ریشمہ پروین بنت محمد علی پیارے آغا ولد مرتضیٰ حسین زرین بنت بہادر حسین ترنم بانو بنت قرار حسین سید عاقل حسین ابن حسن سید ابو الحسن ابن عنایت حسین سید نفیس الحسن ابن سید ابو الحسن سلطنت فاطمہ بنت ابو الحسن محمد حیدر ابن ابرار حسین آصف حسین ابن احمد حسین سید جعفر مرزا نواب آرا بیگم حسن جہاں بیگم بنت سید جعفر مرزا سید محمد تقی سید علی متقی زاہد حسین مرحوم ابن محمود حسین مرحوم مہربانو مرحومہ بنت عبداللہ ذاکر حسین مرحوم ابن بنیاد حسین بلقیس بانو بنت مختار حسین رقیہ بانو بنت صابر حسین کاظمی بنت حسین کاظمی سید مظفر حسین زیدی ابن سید جعفر حسین زیدی ممتاز فاطمہ بنت بخشش حسین سید احمد علی ابن اصغر علی کنیز فاطمہ بنت زین العابدین سید محسن رضا زیدی ابن مظفر حسین زیدی سید سلطان مظفر ابن نیاز حسین تحسن ابن اکبر تمکین ابن تحسین احمد ناصر حسین ابن ناظم حسین ساحر حسین ابن ناظم حسین افتخار حسین ابن سمین علی رضا ابن محمد تقی حبا رضوی بنت علی ظہیر رضوی لیلا انجم بنت تنویر حسین شرف عباس ابن زاہد حسین مظاہر حسین ابن عابد حسین فیروز حسین ابن عابد حسین کونین اصغر ابن اسرار حسین انجم اقبال ابن رضی حسین ابن اقبال حسین انیس فاطمہ بنت غلام رسول اطہر زہرا بنت رضی حسین حسن یوسف ابن شرافت حسین تمیز فاطمہ بنت حسن رضا ارتضائی بیگم بنت مہدی حسن
ملکہ زہرا ابن زمن حسن فتح محمد ابن علاء الدین اصغری بنت مدو انور علی ابن ناظم حسین انیس فاطمہ بنت ثابت علی مشیت علی ابن محمد عباس ابن امام الدین مجیدن بنت معظم بیگم محمد یوسف اختر ابن حیدر حسین ارشاد حسین ابن اصغر حسین نفیس فاطمہ بنت سلوات حسین حیدر حسین ابن یاد علی بیگ کنیز فاطمہ بنت بند الہی صفدر علی ابن سرور علی آمنہ خاتون بنت سرور علی ہادی حسن ابن زمن حسن توحید فاطمہ بنت شرافت حسین نسیم الحسن ابن نجم الحسن خورشید فاطمہ بنت محمد حسن فضل علی ابن آل علی محمد نبی ابن آل علی نذیر فاطمہ بنت متمسک حسین سید عقیل حسین ابن سید علی حشمتی بی بی بنت سید ولایت حسین سید حسن احمد ابن سید بشیر احمد سید شریف حسین ابن سید لطیف حسین ابن سید علی سید جمیل حسین ابن سید لطیف حسین کنیز فاطمہ بنت سید لیاقت حسین سید محمد حسین آزاد ابن سید ارشاد عباس سید جواد حسین سید مقبول حسین سید شفیق فاطمہ بنت سید صفت حسین سید علی کوثر ابن جواد حسین سید علی شبر ابن جواد حسین محمد مسلم ابن لطیف حسین شاہین فاطمہ بنت محمد قاسم رفاقت حسین ابن ظہیر حسین شبری بانو بنت جواد حسین وحید حسن ابن ظہیر حسن صغیر حسین ابن شمشاد حسین قدیر حسین ابن شمشاد حسین علی احمد ابن حیدر حسین طاہرہ بیگم بنت مظفر حسین منور حسین ابن مظفر حسین بٹا بانو بنت مظفر حسین محمد عیسیٰ ابن محمد علی محمد حیدر ابن محمد عیسیٰ محمد جعفر ابن شاہد حسین اور رضوانہ بانو بنت شاہد حسین جنان بنت اولاد حسین منان بنت الحسین مصطفیٰ بی بی بنت حیدر حسین سید محمد ہاشم تقوی سید نجم الحسن تقوی سید محمد مسعود تقوی سید محمد مسعود تقوی سیدہ زاہدہ بیگم سیدہ زائرہ بیگم سیدہ انوری بیگم سیدہ اختری بیگم سید زاہد الحسین نقوی ابن سید شمشاد علی سید نواب حیدر زیدی ابن سید ابن رئیس حیدر زیدی ریاض اکبر زیدی ابن خورشید اکبر زیدی حیدر مہدی ابن حسن مہدی حبیب عباس ابن علی عباس ابن غلام عباس کشور بانو بنت فدا علی انصار الحسن ابن انوار الحسن حیدر عباس ابن محمد عباس حیدر علی ابن انوار حسین صفدر عباس ابن محمد عباس بسم اللہ ابن عبداللہ امی بنت عبداللہ مقبول حسین ابن نذیر حسین شفیق بانو بنت علی رضا علی امام زیدی ابن خورشید اکبر زیدی زاہد حسین ابن حامد حسین زمینی بیگم بنت مقصود حسین سید غلام قمبر ابن مقصود حسین جعفری بیگم بنت حمید حسین ریاض اکبر زیدی ابن خورشید اکبر زیدی حامد حسین ابن خادم حسین جگن ابن تجمل حسین رضیہ بیگم بنت مقبول حسین یعقوب حسین ابن جگنو سید اصغر مہدی کاظمی ابن سید امامت حسین کاظمی سید اشتیاق حسین نقوی ابن سید اسحاق حسین نقوی رضی الحسن ابن شاہد حسین مختار فاطمہ بنت وجاہت حسین دبیر اللہ حسنین ابن اگن حسین افلاق جعفری بنت غلام محسن جعفری نسرین زیدی سلامت حسین ابن داود حسین عطا حسین ابن عبداللہ شفقت علی ابن عبداللہ مختار حسین ابن شفقت علی مرحوم ابو الحسن عارفی ابن کرار حسین عارفی مرحوم امیر زہرا عارفی بنت مشتاق حسین عارفی مرحوم محمد اعظم عارفی ابن ابو الحسن عارفی میر محمد باقر علی ابن میر حسن علی ساجد علی نقوی ابن ڈاکٹر افضل نقوی اختری بیگم بنت سید نقی رضا کاظمی مختار فاطمہ بنت سید نقی رضا کاظمی شبانہ علوی بنت سید نقی محمد علوی سید نقی محمد علوی ابن سید سبحان علی علوی سید وقار فاطمہ بنت سید اقبال محمد علوی سید اقبال محمد ابن سید سبحان علی علوی سید امداد حسین رضوی ابن سید محمد رضا سید برکت حسین رضوی ابن سید محمد رضا سید راحت حسین رضوی ابن سید محمد رضا سید عسکری بیگم بنت سید حسین رضوی سید تقی رضا کاظمی ابن سید مسیح رضا کاظمی سید نقی رضا کاظمی ابن سید مسیح رضا کاظمی
سید عسکری رضا ابن سید موسی رضا کاظمی، سید موسیٰ رضا کاظمی ابن سید شمس الدین کاظمی، سید ممتاز رضا ابن سید تقی رضا کاظمی، سید مطہر رضا کاظمی ابن سید تقی رضا کاظمی، سید توفیق رضا کاظمی ابن سید تقی رضا کاظمی، سید محمد احسن رضا کاظمی ابن سید تقی رضا کاظمی، خورشید فاطمہ بنت سید تقی رضا کاظمی، ساغرہ بیگم بنت سید تقی رضا کاظمی، سلطانہ بیگم بنت سید تقی رضا کاظمی، اصغری بیگم بنت سید زین العابدین، زکیہ بیگم بنت سید زین العابدین، کاظمی بیگم بنت سید زین العابدین، سیدہ شبنم فاطمہ بنت سید علی رضا کاظمی، عرفان رضا ابن سید علی رضا کاظمی، ریاض فاطمہ بنت سید مطہر رضا کاظمی، کبرا بیگم بنت سید موسیٰ رضا کاظمی، علی حسن ابن علی حسن احمد ابن علی احمد ابن علی، مسلم ابن علی، حسینہ بنت ابن علی، زرینہ بنت ابن علی ابن نذیر علی ابن نور علی ابن حسین علی ابن شفاعت علی ابن عبداللہ، انوری بیگم بنت نذیر علی، مدو بنت عبداللہ، دولت بنت عبداللہ، حیدری بنت نظر حسین، بلقیس بنت نظر حسین، فردوسی بنت زین العابدین ابن مہدی حسن ابن عبداللہ، عین الحسن ابن زین العابدین، خورشید بنت زین العبا، مرتضی بنت زین العباد، شجرو بنت زین العباد، شمیم حسن ابن صغیر حسن، شاہین زہرا بنت اصطفیٰ حسین، رازدہ بیگم بنت علی حسن، نذیر حسین ابن علی رضا، ظفر حسین ابن مظفر حسین، استاد حسین ابن عبداللہ، سید علی کوثر ابن سید انصار حسین زیدی، سید امیر حیدر ابن سید مشتاق حسین، سید مسعود حسین ابن حسن، حسینہ بانو راج علی گوانی، رفیق علی برکت علی جیمانی، صابرہ بانو بنت برکت علی جیمانی، مبارک رضوی، پنجوان مہدی حسن روانی، محمد حسن روانی، صفدر حسین ابن حیدر حسین، یونس علی منجی بھائی ہریانی، شابان علی، بابو بھائی مسانی، سیدہ نعیمہ خاتون بنت حیدر رضا، مرحوم سید مبارک رضا زیدی ابن سید محمد رضا زیدی، محمد رضا زیدی ابن سید رضا زیدی، سید بنیاد حسین ابن عبداللہ، قمر جہاں بنت کلن حسین، اقرار حسین ابن انصار حسین، شاہد حسین ابن عابد حسین، افتخار موسیٰ ابن عبداللہ، عامر جہاں بنت عبداللہ، سکندر حسین ابن شاہد حسین، تنویر حیدر ابن مناظر حسین، محمد عباس زیدی ابن خیرات علی، پرویز حیدر ابن نثار حیدر، خیرات علی ابن ہادی حسن، نوشائی بیگم بنت غلام سجاد، سید محمد حیدر ابن سراج الحسن، مرزا مقبول حسین ابن مرحوم مرزا عباس حسین، مرحومہ سیدہ پروین بنت مرحوم رفاقت علی، حیدر حسین ابن بہادر حسین، گلزار فاطمہ بنت گلزار حیدر، وقار فاطمہ بنت عامر علی، سید حیدر ابن سرفراز حسین، فرحت عباس ابن سعید حیدر، وسیع حیدر ابن سید حیدر، پروین فاطمہ بنت سید حیدر، فیروز حیدر ابن سید حیدر، صابر حسین ابن اصغر حسین، سرفراز حسین ابن علی حسین، علی حسن ابن سعید کلو، سرکار حیدر ابن سرفراز حسین، نثار حسین ابن سرفراز حسین، حیدر رضا ابن سرفراز حسین، محمد محسن ابن سعید رضا، اختر حسین ابن سید محمد ابن زوار حسین، علی عباس ابن امیر حیدر، امیر علی ابن تراب علی، نجفی خاتون بنت جعفر حسین، سید عین الحسن ابن اولاد حیدر رضوی، سید اولاد حیدر ابن سید یعصوب الحسن رضوی، سید یعصوب الحسن ابن تفضل حسن رضوی، زاہدہ بن شکور، لیلہ بنت شکور، لیلہ بنت عبداللہ، سید مختار حسین ابن ناصر حسین، عباسی بیگم بنت چھوٹے مرزا، کامنی بیگم بنت مکن حسین، رضا حسین ابن حیدر حسین ابن محمود حسین، آغا حیدر حسین ابن آغا اکبر حسین، شہنشاہ حسین ابن آغا حیدر حسین، وزیر حسین ابن آغا حیدر حسین، عادل حسین ابن حیدر حسین، مرحوم سید اشتیاق حسین نقوی ابن سید اسحاق حسین نقوی، زوار حیدر ابن مظہر حسنین زیدی، مختار حسنین ابن مظہر حسنین، حسنین ابن اظہر حسنین، نظر حسنین ابن عبداللہ، علی حیدر ابن میر محمد، سبت محمد ابن میر محمد ابن ابو الحسن، علی حسنین ابن علی محمد، کوثر بانو بنت میر محمد، قیصر بانو بنت انور حسین، عزدار حسین ابن انور حسین، بطول فاطمہ بنت منظور آقا، مصورہ فاطمہ بنت انوار حسین، شمیم فاطمہ بنت انوار حسین،
محمد تقی ابن محمد حسین، محمد مختار ابن محمود حسین، شبیر عباس ابن محمد محسن، مہر عباس ابن حسن مختار، سکندر عالم ابن عبداللہ، شفیع حیدر ابن کریم حیدر ابن عبداللہ، غیر علی ابن شفیع حیدر، رضوان حیدر ابن شفیع حیدر، عجائب علی ابن سید حیدر، حیدر عباس ابن سید حیدر ابن اشتیاق حسین، صابر حسین ابن اشتیاق حسین، اشفاق حسین ابن عبداللہ، کنیز فاطمہ بنت جعفر حسین، رقیہ بانو بنت صابر حسین کاظمی، پرویز مختار ابن سید حیدر، سخاوت حسین ابن علی نواب، ضمیر فاطمہ بنت ضیاء الحسن، ساجد حسین ابن قادر علی، شہزاد بانو بنت قدر علی، انصار حسین ابن شبیر حسین زیدی، کراری بیگم بنت علی حسن، حسین بانو بنت امیر حسین، محمد حسین ابن قیوم حسین، مناجی بھائی، حسن بھائی، شہر بانو بنت مہر علی، زمل بھائی، مناجی بھائی اریانی، ساحر بانو، مولجی بھائی، رضا حسن علی مکی، محمد حسین رضا حسین مکھی، حیدر علی رضا حسین مکھی، زرینہ بانو رضا حسین مکھی، موسیٰ علی حسین علی مکھی، منیرہ بانو اکبر علی موسانی، رباب بانو فدا حسین نظر علی، آرزو فاطمہ شعبان علی موسانی، یونس علی منجی بھائی ہریانی، رضا حسین مانجی بھائی ہریانی، علی حسین مانجی بھائی ہریانی، رحمت بانو غلام حسین نورانی، فضل بھائی، جوراج بھائی، جعفر علی، فضل بھائی، منی بانو بنت ذاکر حسین زیدی، جاسم حسن ابن ناصر حسین، خلان علی ابن بنیاد علی، پتن علی ابن بنیاد علی، حسن حیدر ابن نصیر الحسن، مشتاق حسین ابن علی حسین، سید علی مہدی ابن سید مولوی، جرار حسین، انتظار حسین جعفری ابن جرار حسین جعفری، شبیہ بیگم بنت حیدر حسین، چمن بی بی بنت سید مرتضی حسین، محمد شکور ابن عابد علی، محمد زامع بنت مڈے، سید مسعود پرویز شاہ ابن سید فقیر محمد شاہ، شیخ ارشاد حسن ابن ہادی حسن، نادرہ جہاں بنت رضا حسین، سید رضی حیدر رضوی ابن سید ذکی حیدر رضوی، شیر بانو بنت ابو محمد، سبیح الحسن ابن شیخ ارشاد حسین، فصیح الحسن ابن شیخ ارشاد حسین، ہمایوں ضیاء ابن ضیاء اظہر مرحومہ، زاہدہ بانو ولد سید تصدق حسین زیدی، مشتاق حسین ابن مجاز علی، ریاض فاطمہ بنت اشتیاق علی، راشدہ فاطمہ بنت شمیم حسن، شہاب زہرا بنت اختر حسین، سرتاج حسین ابن علی جہان، سید محمد کاظم ابن سید محمد وحید محروم، علی جان حسین ابن سجاد حسین، زمرد بانو بنت مظہر علی، اکبری بیگم بنت عنایت حسین، ریاض فاطمہ بنت ابن حسن، ضمیر حیدر زیدی ابن مجاہد حسین زیدی، گلزار فاطمہ بنت عنایت حسین، مجاہد حسین ابن خادم حسین، عنایت حسن ابن نجات علی، نسیم فاطمہ بنت ضمیر علی، بطول بنت عبداللہ، گلزار مہدی ابن عنایت حسین، سید مختار حسین ابن سید انصار حسین، معصومہ خاتون بنت سید اجج حسین، سید جعفر طیار ابن سید مختار حسین، سید حیدر کرار ابن سید مختار حسین، سید عمار حسین ابن سید انصار حسین، نور جہاں بنت غلام مصطفیٰ، مختار حسین حکیم ابن ابو محمد محمد حکیم ابن نجف علی ابن لطف علی، مفتی قمر رضا ابن مفتی مقبول حسن، زکیہ خاتون بنت عاشق حسین ابن ظفر الحسن، کنیز فاطمہ بنت سید عنایت علی، مہر ابن کرامت علی، مرحوم علی شبیر زیدی ابن شبیر علی، عابد الحسن ابن حمید الحسن، ہاشم بیگم بنت غلام شبیر، فرید الحسن محمود الحسن ابن عابد الحسن، اعجاز فاطمہ بنت مختار حسین، حمید الحسن ابن وزیر الحسن، صفدر عباس ابن اشفاق حسین، عارف حسین ابن مرتضی حسین، شمیم آرا بنت علی جعفر، نجم الحسن ابن مرتضی حسین، سید شاہد علی ابن سید صادق علی، مرحوم ناصر حسین ابن نادر حسین، سید لیلہ بیگم بنت سید مشکوک علی، سید محمد ہاشم تقوی، سید نجم الحسن تقوی، حجن نرجس خاتون بنت امیر عباس، سید علی رضا تقوی ابن جرار حسین، ہاشم علی، کنیز بی بی بنت محمد ہاشم، شہنشاہ حسین ابن محمد تقی، خورشید بانو بنت محمد ابو الحسن، ذیشان فاطمہ بنت سلطان حیدر، انوار الحسین ابن عاشق حسین، کلثوم فاطمہ بنت انوار الحسن، پرویز حسن ابن ناصر حسین، جاوید حسین ابن ناصر حسین، شمس النساء بنت شمس حسن، آغا حیدر حسین، وزیر حسین ابن آغا حیدر حسین، عادل حسین ابن حیدر
فرحت علی ابن برکت علی، لائق علی ابن فرحت علی، حسنین حیدر ابن لائق علی، اصغر علی بیگم، حیدری بیگم بنت علی حسین، رئیس زہرا بنت الیاس حسین، صفدر حسین ابن الیاس حسین، منور حسین ابن تصور حسین، ناظم حسین ابن نذیر حسین، محمد سبطین ابن نذیر حسین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو اسماء آپ کے سامنے قرات کیے گئے ہیں، ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو ایصال کر دیجیے۔ بسم اللہ۔ ایک اعلان ضروری سماعت فرمائیں کہ یہ جو اسماء قرات کیے جاتے ہیں، اس میں ہم نے شرط لگائی تھی کہ نفری ایک آدمی صرف 5 اسماء کو بھیجے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ پورا شجرہ اٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ ہم ان سے بار دیگر ان سے جو ہے التماس کرتے ہیں کہ آپ ایک آدمی صرف 5 افراد کے نام بھیجیں تاکہ دوسرے مومنین کے اسماء جو ہے شامل کیے جا سکیں، اس لیے کہ اسماء کی فہرست بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے آپ بھی شاید 1 مرتبہ پورا شجرہ بھیج کر کے یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک ہی مرتبہ میں سب کام ہو گیا۔ نہیں، ہر پنجشنبے کو شب جمعہ میں اپنے مرحومین کو یاد کرنا یہ عبادت بھی ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک آدمی صرف 5 نفر کے نام بھیج سکتا ہے، 5 آدمیوں کے، اس سے زیادہ کے نام بھیجنے کی تکلیف نہ کریں، اس لیے کہ ہم ان کے 5 سے زیادہ اسماء کو شامل نہیں کریں گے۔ بآواز بلند صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا آج کے خطیب جناب مولانا کلب صادق صاحب قبلہ اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں 1 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين المؤيد رسول المسدد بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حاضرین اور ناظرین نیز سامعین، سورہ شورى کی 23ویں آیت کا یہ ٹکڑا ہے، یہ آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں اہل بیت رسول کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت کا رتبہ کیا ہے، اہل بیت کا وقار کیا ہے۔
اور تاکید کر رہا ہے مودت کی اہل بیت کے سلسلے میں۔ عزیزان محترم، چاہے قرآن ہو یا قرآن ناطق، دونوں ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کے فضائل کو دو طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک اجتماعی طور پر اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا، ایک انفرادی طور پر اپنے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا۔ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے الحمد سے والناس تک، تو پورا قرآن اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہوا، قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں اجتماعی فضیلت کو پروردگار عالم نے بیان کیا، وہاں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب، یعنی آیت تطہیر، سارے کے سارے اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ یہ اجتماعی فضیلت ہے آل محمد کی، اہل بیت کی۔ یا انما ولیکم کی جو آیت ہے کہ جس میں علی کی ولایت اور حالت رکوع میں علی کا زکوٰۃ دینا، یہ فضیلت علی سے مخصوص ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خالق کائنات نے قرآن میں دو طرح کے فضائل بیان کیے، ایک فضیلت اجتماعی، ایک فضیلت انفرادی۔ اسی طریقے سے محمد عربی نے اپنے اہل بیت کے دو طرح سے فضائل بیان کیے، ایک اجتماعی فضیلت کو بیان کیا، ایک انفرادی فضیلت کو بیان کیا، یعنی دونوں فضیلتوں کو بیان کیا۔ یعنی آل محمد ہوں یا ان کے علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن و حسین، ان تمام کے فضائل کو محمد عربی نے بیان کیا اور ہر جگہ ان کا تعارف کرایا، ہر جگہ ان کا تعارف کرایا۔ تو یہ آیے کریمہ آل محمد کی، اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ شان نزول یہ ہے آیے کریمہ کا کہ جب رسول اسلام نے تمہید کے طور پر، جب رسول اسلام نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو وہاں کے لوگوں نے جو ان پر ایمان لائے تھے، انصار تھے، وہ محمد عربی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، لہذا ہمارے پاس جو بھی مال و دولت ہے یا جو بھی وسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جب انصار نے یہ کہا تو پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت لے کر آئے۔ کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، اگر کچھ اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اب جناب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ جو قربہ آیا ہے اس کے مصادیق کیا ہیں؟ تو روایت کے اعتبار سے جو مفسرین شیعوں کے مفسرین نے بیان کیے ہیں اور اہل سنت کے مفسرین نے بھی جو ہے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو مصادیق ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسین ہیں، حسن ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اہل بیت ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کا ہر جگہ پر تعارف کرایا
کبھی منبر پر جا کر تعارف کرایا یہ میرے اہل بیت ہیں، کبھی میدان میں تعارف کرایا یہ میرے اہل بیت ہیں، کبھی حسین کو مسجد میں اٹھا کر بتایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی دوش نبی پر کون؟ حسنین سجدے میں، جب نبی حالت سجدے میں تھے تو پشت رسالت پر کون تھا؟ حسین تھے۔ تو عزیزو یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب حسین کو اٹھا لینا یا حسنین کو اٹھا لینا اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ حسنین تو بچے تھے، بچے کو کوئی بھی اٹھا لیتا ہے، اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی بچے کو دیکھتا ہے اور وہ اسے اچھا لگتا ہے تو اسے اٹھا لیتا ہے اور اسے پیار کرنے لگتا ہے، اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ یہ تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ بچے کو آپ بھی اٹھا لیتے ہیں، ہم بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، چلیے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانے لیتے ہیں، حسنین بچے تھے، لیکن جو بچوں والا تھا اسے رسول نے کیوں اٹھایا؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی جو بچے والا تھا اسے رسول نے کیوں اٹھایا؟ کب اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ جب خانہ کعبہ میں، دیکھیں میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا پوری گفتگو، جب خانہ کعبہ میں رسول کو، علی کو بت توڑنے کا وقت آیا، جب بتوں کو توڑنا پڑا تو ایک مرتبہ کیا کہا رسول اسلام نے؟ علی ادھر آؤ۔ علی آ گئے، کہا سرکار حکم، کہا میری دوش پر سوار ہو جاؤ۔ کہا تو ابو طالب کے لختے جگر نے ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں آپ کی پشت پر دوش پر کیسے سوار ہو جاؤں؟ یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا علی میں اس کا رسول ہو کر، اس کا نبی ہو کر آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب امیر المومنین پیغمبر اسلام کی دوش پر سوار ہوئے، اور جب سوار ہو گئے تو رسول نے پھر ایک سوال کیا، اے میرے علی ذرا یہ بتا دے کہاں تک پہنچا؟ کہا چاہوں تو عرش اعظم کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، کہا اگر چاہوں تو عرش اعظم کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ تو یہ ہے اہل بیت، قدم ہے مہر نبوت پر، ہاتھ ہے عرش اعظم پر، اوپر ہے توحید کے جلوے، نیچے ہے رسالت کے جلوے۔ تو ہم تو امام اور خلیفہ رہبر اسی کو مانتے ہیں جو ایک وقت میں محمد سے بھی مل رہا ہو، محمود سے بھی مل رہا ہو۔ درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، ہر بندہ امام یا خلیفہ یا رہبر نہیں ہو سکتا، بلکہ اچھا آپ انصاف سے بتائیے کیا وہ امام ہو سکتا ہے کہ جو رو کر رسول کی جان کو خطرے میں ڈال دے؟ نہیں، امام وہ نہیں ہوتا۔ امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے حبیب کی حفاظت کرے، اور ایسی حفاظت کرے کہ محافظ رسول ہو جائے، اور ایسا محافظ وامن الناس کے تحفے سے سرفراز ہو جائے۔ میدان کا غازی ہو تو ایسا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سند مل جائے، اور عابد ہو تو ایسا یقیمون الصلاۃ کے تحفے سے سرفراز ہو جائے، اور عالم ہو تو ایسا کہ باب العلم بن جائے، اور حکیم ہو تو ایسا دار الحکمہ کا مصداق بن جائے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، ہر بندہ امام نہیں ہو سکتا، ہر بندہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا، ہر بندہ اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث، امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں امام کے صفات بیان کیے ہیں۔
اور امام کی علامات کو جو ہے بیان کیا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الامام یکون اعلم الناس واحکم الناس واتقى الناس۔ یہ تقریباً پوری ایک طولانی حدیث ہے کہ جو امام کے صفات کو بیان کر رہی ہے۔ سب سے پہلی صفت جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ ہے اعلم الناس، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، اور وہ لوگوں کی جو ہے علمی مشکلات، اجتماعی مشکلات، انفرادی مشکلات، اقتصادی مشکلات، ساری کی ساری مشکلات کا حل کرے۔ لہذا اس سے سب سے زیادہ علم لوگوں میں امام رکھتا ہو۔ اور اس میں آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو ملے گا، تاریخ میں اس کی شاہد مثال جو ہے موجود ہے۔ جب علی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو مجھے وہ واقعہ نقل نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کر کے دوسرے واقعے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا ہے۔ تو جب علی نے دعویٰ کیا اور جو بھی آیا علی کے پاس، علی نے جواب دیا، چاہے مالی سوال لے کر آیا ہو یا مثلا علمی سوال لے کر آیا ہو۔ اب ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو دوسروں کو بھی حرص آنے لگتی ہے۔ ہاں تو دو کو، میری نظر میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، دو آدمیوں کو، دو شخص تھے کہ جنہوں نے جو ہے اس کا دعویٰ کیا۔ ایک قتادہ، جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتا تو دعویٰ کر رہا ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، یہ بتا جناب سلیمان نبی کے ہاتھوں پر جو چوٹی تھی وہ نر تھا یا مادہ؟ ہاں وہ ذلیل ہوا، خار ہوا۔ اور جس نے بھی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ ذلیل اور خار ہوا۔ سبت ابن جوزی نے دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہاں ایک ضعیفہ اٹھی اور اس نے یہ سوال کیا اور وہ سوال کیا، وہ پورا آپ کا منظر آپ کے سامنے، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو اس کے چاہنے والے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیڈر کی، رہبر کی اب توہین ہو گئی، اب ہم یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی علی سے ایسا سوال کریں گے، توجہ چاہتا ہوں، ہم بھی علی سے ایسا سوال کریں گے جو علی جواب نہ دے پائیں۔ اتنا پیچیدہ سوال، آپ دیکھیے اب ان میں آپس میں جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سوال کرے گا کون اور سوال کیا ہوگا؟ سوال کون کرے گا علی سے، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ تو ایک اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ سوال یہ ہوگا کہ اس کے ایک دختر نیک اختر تھی، اس کے بارے میں وہ سوال کرنا تھا، اس کو کہا ہم سوال کریں گے۔ اب علی نے جیسے ہی دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، وہ اٹھا اور اس نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا علی یہ بتائیے کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں ایک پودا لگایا ہو، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے اپنے گھر میں ایک پودا لگایا ہو اور اس پودے کو اس کی آبیاری کرتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، آہستہ آہستہ اس کو پانی دیتا رہا، اس کو سینچتا رہا، لیکن اب وہ جوان ہو چکا ہے، اب جب جوان ہو چکا ہے تو اس پر پھل آنے لگے ہیں، تو کیا میں اس درخت کے پھل کھا سکتا ہوں؟ کیا میں اس درخت کے پھل کھا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا سن، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو نے پانی سے اس کی آبیاری کی ہے تو تیرے لیے جائز ہے، اور اگر تو نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے تو تیرے اوپر حرام ہے۔
درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ اور درود کا سہارا دیں. تو یہ ہے اہل بیت. یہ تھی پہلی صفت امام کے لیے، یہ تھی پہلی صفت. دوسری صفت احکم الناس ہے، یعنی جب وہ حکم کرے تو ایسا حکم کرے کہ جو قرآن کے مطابق ہو. اور علی نے جتنی بھی قضاوتیں کی ہیں، کوئی ایک مورد بتا دے، کوئی ایک مسئلہ بتا دے. ہاں علی نے جو دوسرے لوگ تھے ان کی بھی مدد کی ہے، ولو یہ کہ 25 سال حضرت علی علیہ السلام گوشہ نشینی رہے، لیکن خاموش نہیں بیٹھے. اس دور میں بھی علمی مشکلیں حل کرتے رہے، اجتماعی مشکلیں حل کرتے رہے، اقتصادی مشکلات کو حل کرتے رہے. اور ایسا یعنی لوگوں کو غلط فیصلہ دینے سے بچایا ہے. اور جب کسی نے کسی کے سامنے کٹ حجتی کی ہے تو پھر علی کو بلایا گیا. دیکھیں مسجد اعظم میں پہلے شاید آپ یہاں تھے یا نہیں تھے، یہ بہت ہی ایک عالم دین ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. مسجد اعظم میں مجلس ہوتی تھی چہارشنبے میں، آپ نے سنا ہوگا. تو اس مجلس میں ان کا نام بعد میں بتا دوں گا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو وہ نقل کیا تھا واقعی. اور ماشاءاللہ بااخلاق آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی، میں جانتا ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں، دیکھیے ہماری پاس کہے گا حاکم الناس، یعنی لوگوں کو، خلفاء کو، دوسروں کو ڈوبتے ہوئے کو بچایا علی نے. غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو بچایا ہے. اگر کوئی کسی خلیفہ کے سامنے کٹ حجتی کر رہا ہے تو علی نے دلیل دے کر اپنی گفتگو مدلل کیا، قرآن سے، احادیث سے، نبی کی، بچایا لوگوں کو. ایسے نہیں کہا کسی نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کچھ تو کیا ہے، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب کو پتا ہے. انکار کرو وہ دوسری بات ہے، انکار کرو وہ دوسری بات ہے. کہا خلیفہ دوم کا زمانہ ہے 13 ہجری سے 23 ہجری تک، یہ جناب رہے، برسر اقتدار رہے. تو ان کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جس نے کچھ جرم کیا تھا. اب جب اس نے جرم کیا تو خلیفہ دوم نے خلیفہ دوم سے آ کے لوگوں نے شکایت کی، کہا جی وہ فلاں صاحب ہیں تو وہ ایسے ایسے مسئلہ ہے. اب ان کو کہا کہ وہ ان کو پیش کیا جائے. اگر واقعاً ہم ایسے ایسے واقعات عبرت انگیز اگر پیش کرتے، لوگ تعجب کرتے. تعجب نہیں کرنا چاہیے. اہل بیت سے کیا بعید ہے، صرف خدا نہ کہو سب کچھ کہو. کہا بلاؤ، اسے بلایا گیا. پوری توجہ چاہتا ہوں. جب اسے بلایا گیا تو خلیفہ دوم نے بغیر کسی تحقیق کے، ولو یہ کہ چاہے وہ حکم صحیح ہو، لیکن کم از کم تحقیق تو کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو، اس کو پھانسی دے دو، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو. اب عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی جو پھانسی ہوتی ہے اس کی خواہشات پوچھی جاتی ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی خواہش ہے، کچھ کہنا ہے. جب پھانسی کے تختے پہ اس کو لایا گیا تو اس سے یہ سوال پوچھا گیا، مجمع سامنے ہے. اس سے کہا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے. کہا کیا؟ کہ مجھے اس ٹائم تو گلاس شاید نہ ہو، کوزہ پانی پلایا جائے. پانی پیش کیا گیا. اب جب پانی پیش کیا گیا تو اس نے کہا میری ایک شرط اور ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے، خلیفہ دوم سے کہا وہ یہ ہے کہ دیکھو جب میں اس پانی کو پی لوں تب آپ مجھے پھانسی دے سکتے ہیں،
اور اس نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی. اس نے کہا ایھا الناس، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں جو اس کوزے میں ہے، تو مجھے پھانسی دے دی جائے. خلیفہ دوم نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پانی زمین پر پھینک دیا. اس نے پانی زمین پر پھینک دیا. بڑا چالاک تھا، لیکن اس کی چالاکی علی کے سامنے چلتی کب؟ اس نے پانی زمین پر پھینک دیا. مجمع پریشان، خلیفہ دوم پریشان، سارے کے سارے پریشان. اب سب اس کی طرف کو متوجہ ہے. کہا نہیں، کیا آپ کے سامنے قول نہیں دیا تھا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا تھا، 3 مرتبہ اقرار کیا تھا. کہا نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں. اب خلیفہ دوم پریشان ہوئے. اب جب مشکل میں پھنسے، کہا ذرا علی کو بلاؤ، کہا ذرا علی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ مجرم ہے اور ہم نے کہا اس کو پھانسی دے دو. جب ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تیری کوئی خواہش ہے، تو اس نے کہا ہاں میری خواہش ہے کہ مجھ کو پانی دیا جائے. ہم نے اس کو پانی پیش کر دیا. اس نے کہا مجرم تھا، ایسا نہیں تھا مجرم نہیں تھا. اس نے یہ کہا 3 مرتبہ ہم سے قول لیا کہ جب اس پانی کو پی لوں، جب اس پانی کو پی لوں، جب اس پانی کو پی لوں. کہا اچھا. کہا کوزہ اٹھاؤ، اس کے ہاتھ میں دو. ابو تراب نے تراب کو اشارہ کیا، سارا پانی کوزے میں آ گیا. کہا لے پی. کہا مولا علی مجھے کلمہ پڑھائیے. کہا ایسا کیا کیوں؟ کہا مجمع عام کو بتانا یہ چاہتا تھا خلافت اس کا حق ہے یا آپ کا حق ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد کو. یہ ہیں اہل علم کہ جن کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. اور تیسری صفت، میں ساری صفات بیان نہیں کر سکتا. تیسری صفت جو امام کی ہونی چاہیے، جو امام رضا نے فرمائی ہے خصال میں، جلد 2 527 صفحہ ہے. امام نے فرمایا اسخح الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی امام کو ہونا چاہیے. امامت ایسے نہیں ملتی. امامت کے لیے سخی ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، اچھے فیصلے، اچھی قضاوت ہونی ضروری ہے. کہا کہ جو سب سے زیادہ مردوں میں سخی ہو وہ جو ہے. اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال ہے تاریخ میں؟ کوئی شاہد مثال ہے؟ ارے جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں شاہد مثال کیا ہے، اس کی شاہد مثال کیا، اس کی شاہد مثال کیا ہے. تاریخیں بھری پڑی ہیں ان شاہد مثالوں سے. شاہد مثالیں کم نہیں ہیں، بہت ہیں. آپ تلاش کیجئے کتابوں میں آپ کو ملیں گی. الخصال نے اس کو بھی لکھا ہے، الخصال نے اس کو بھی جو ہے نقل کیا ہے کہ امام سخی ترین ہونا چاہیے. امام کو کنجوس، اس کا مطلب یہ ہے کنجوس نہ ہو. یہی وجہ تھی، آپ کسی بھی ہمارے امام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہمارے کسی بھی امام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ تو علی کی بات ہے. تو وہ لکھتے ہیں، صاحب الخصال لکھتے ہیں کہ علی سے بڑا سخی کوئی نہیں. کیسے؟ کہا جب علی مکے میں گئے، حج کا زمانہ تھا، تو ایک شخص کو دیکھا کہ زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے. علی نے پوچھا بھائی یہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اگر اللہ کو یاد کر کر رو رہا ہے تو فبہا، لیکن یہ تیرا رونا بتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی مشکل میں تو گرفتار ہے. چہرہ پڑھ لیتے تھے علی.
کہا تیرا رونا بتا رہا ہے کہ تو کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں میں مقروض ہوں اور میں اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا، کہا علی نے کہا مدینے آ جانا، کوفے آ جانا۔ علی نے کہا کوفے آ جانا یا شاید مدینے، بہرحال کہا آ جانا۔ اب دیکھا اس نے حج کے ارکان تمام ہوئے، علی اپنے واپس آ گئے اور علی نے اپنا نام بتایا کہ جب آئے تو کسی سے بھی معلوم کر لینا، علی ابن ابی طالب۔ علی کی ایک بات جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ کسی بھی جنگ میں، خیبر کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو، احد ہو، بدر ہو، جہاں بھی تعارف کرایا علی ابن ابی طالب سے تعارف کرایا، سوائے ایک جنگ کے، خیبر کی جنگ میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، ورنہ ساری جگہ کہا میں علی ابن ابی طالب۔ اس میں بھی راز ہیں، کیوں کہا آپ سمجھدار ہیں۔ کہا آ جانا۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد جو ہے گلی میں گھوم رہا تھا، وہاں ایک حسین سا بچہ تھا۔ ایک حسین سے بچے کو اس شخص نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ بڑے حسین ہو۔ کہاں جب ہمارا نام حسین ہے تو ہم حسین ہی ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمارا نام حسین ہی رکھا ہے۔ تو کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا ہے۔ کہا کام بتائیے؟ کہا نہیں انہی سے ملنا ہے۔ کہا نہیں، اگر کوئی کام ہو تو میں حل کر سکتا ہوں آپ کی مشکل، میں حل کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو اکثر تاریخ میں ملتا ہے کہ علی نے خود اپنے فرزند سے جو ہے کہا کہ اس کے مسئلے کا حل بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین اس کو لے کر گئے، اپنے گھر لے کر گئے اور بابا سے جا کے کہا بابا کیا آپ نے کسی سے وہ کوئی وعدہ کیا تھا؟ کہہ لے ہاں بیٹا ایک وعدہ کیا تھا۔ کہہ لے وہ شخص آیا ہے جس سے آپ نے وہاں مکے میں یہ وعدہ کیا تھا۔ کہا اچھا۔ علی دوڑے دوڑے باہر آئے اور علی نے کہا کہ کچھ دیر رکو۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس باغ کو علی نے فروخت کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ 12,000 دینار میں علی نے اس باغ کو فروخت کر دیا۔ فروخت کر کے 4,000 دینار کا بتا تیرے پر کتنا قرض ہے، مقروض ہے، کتنا مقروض ہے؟ کہا 4,000 دینار۔ علی نے 4,000 دینار اس کے حوالے کیے کہ جا دے دیے، چلا گیا۔ بچے کتنے؟ 8,000 دینار۔ مسجد میں گئے، ابا پھیلا دی اور 8,000 دینار ڈال دیے۔ کہا جس کو بھی کوئی اگر مالی مشکل ہو تو وہ آئے اور اٹھائے اور لے جائے، یا اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ آئے اور ان پیسوں سے اپنے قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ تو عزیزو اب مجھے کہنے دیجئے، دوسروں کا مال غنیمت جمع کر کے غنی بننا یہ بنی امیہ کا کردار ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرنا یہ آل محمد کا کردار ہے۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزو میں نے آپ کی زحمت تمام کی، لہذا ارشاد ہوتا ہے کُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ مودت کس کو کہتے ہیں اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے جو علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بزرگوں کا دیا ہوا ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتی ہے اور مودت جو ہے وہ اعضائے جوارح سے تعلق رکھتی ہے دل کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے
ہر انسان محب اہل بیت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. یعنی جو شیعہ ہے وہ ضروری نہیں ہے محب اہل بیت بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. جو شیعہ ہے، جو شیعہ ہوگا وہ محب اہل بیت ضرور ہوگا، لیکن جو محب اہل بیت ہوگا وہ ضروری نہیں ہے شیعہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تعلق جو ہے محبت کا اور مودت کا، ایک کا تعلق دل سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اعضاء و جوارح سے ہے. یعنی خلاصہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک پیغام دے رہا ہے، اور عمل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اعضاء جوارح سے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہے، ایک پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ جو در تک آ جائے وہ محبت ہے، اور جو دار پہ چڑھ جائے وہ مودت ہے. جو ماں اپنے بچے کو رات کو لوریاں دے کر جلدی سلا دے یہ محبت ہے، اور اگر اذان کے وقت اٹھا دے تو یہ مودت ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا عزیزو، یہ اہل بیت ہیں، اور واقعاً آپ دیکھیں بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جو ہے بعض لوگ عمل کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ جو ہے آپ دیکھیں گے تو جو ہے وہ ائمہ معصومین نے کتنی، قرآن نے کتنی تاکید کی ہے عمل کے سلسلے میں. یہ اور بات ہے کہ سب سے اچھا عمل جو ہے ولایت علی ہے. تو اس محبت کے ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بس سینہ زنی کر لو، ماتم کر لو، عزاداری کر لو، یا حسین کر لو، یا علی کر لو، یہ جو ہے وہ کافی ہے. میری بات سمجھنے آتی، جب آپ اللہ کو مانتے ہیں، جب آپ علی کو مانتے ہیں، جب آپ فاطمہ کو مانتے ہیں، جب آپ رسول کو مانتے ہیں، جب آپ حسن کو مانتے ہیں، تو ان سب کی کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ سب کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کو تو مانتے ہیں، اہل بیت کو تو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. اور آج کل تو حساب یہ ہو گیا کہ جو ہے نماز جو پڑھتے ہیں وہ جنت کے لیے پڑھی جا رہی ہے آج کل تو جماعت، کہ صاحب جنت ملے گی، ہم بھی جنت میں جائیں گے. بھائی اللہ پروردگار، جس شخص کو بھی آپ دیکھ، کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جنت کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ سب سے بڑی ہمارے شیعوں کی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ جب بات جنت کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم، اور جب بات عمل کی آتی تو کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد. آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم سے کہا جاتا کہ جناب گھر میں برکت نہیں ہوتی. گھر میں بھائی جو برکت والے عوامل ہیں وہ تو آپ انجام نہیں دیتے، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت ہوتی ہے نماز سے، برکت ہوتی ہے زکوٰۃ سے، برکت ہوتی ہے روزے سے. یہ ساری چیزیں برکت ہوتی ہے تلاوت قرآن سے. آپ گھر میں تلاوت قرآن کیجئے، اللہ برکت نازل کرے گا. آپ نماز پڑھیے، اللہ برکت نازل کرے گا. ہم سے یہ کہا جاتا کہ جناب کوئی نسخہ بتا دیجئے، ہمیں کوئی فارمولہ بتا دیجئے. کیسا فارمولہ؟ ہم بتاتے ہیں بھائی نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، تلاوت قرآن کیجئے، کار خیر کیجئے، دوسروں کے ساتھ نیکی کیجئے، تو اللہ آپ کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا. کہا جی نماز کا پڑھنا، اچھا کوئی سورہ بھی اگر قرآن کا بتا دیا جائے کسی کو، جس طریقے سے جو ہے روایت میں آیا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حدیث میں آیا. کہا جی قرآن پڑھنا نہیں جانتے،
تو ہم نے یہ غلطی ہماری تھوڑی ہے، یا تو تمہاری ہے، تمہارے ماں باپ کی ہے۔ کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ مولوی صاحب کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے برکتیں ہونے لگے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ بنا دیجئے، تو ایسے تو برکت ہونے والی ہے نہیں۔ استاد محترم کا ایک واقعہ، استاد محترم سید اسداللہ حسینی صاحب سے میں نے سنا تھا، اپنے استاد محترم، انہوں نے ایک مرتبہ نقل کیا تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا رسول اسلام میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ کہا اچھا برکت نہیں ہوتی؟ کہا بیٹھ جا۔ کہا برکت نہیں ہوتی؟ کہا برکت والے کام کرتے ہو جو برکت ہوگی؟ ہاں بھائی حرکت میں ہی تو برکت ہے، آپ حرکت کرو برکت ہوگی۔ کہا جی رسول اسلام بڑا پریشان ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ کہا اچھا بہت خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کہا رسول اسلام کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے، رسول اسلام سے بھی یہی کہا تھا کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے۔ تو رسول اسلام نے کہا تھا ایک بات بتا، کہ تیرے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو یہ بتا کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ اچھا میں نے کیا غلط کرا؟ کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہا رسول اسلام 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں۔ یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں ایک، کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کہا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہا رسول اسلام 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا روزہ بھی رکھتا ہے؟ کہاں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ کہا اور حج وغیرہ کیا؟ کہا جی حج بھی جا چکا ہوں۔ اچھا نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی جا چکا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، سار کیا رسول اسلام کو معلوم نہیں تھا؟ رسول اسلام کو معلوم نہیں تھا؟ بھیا اہل بیت تو چہرہ دیکھ کر جو ہے پہچان لیتے ہیں کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے۔ تو کیا رسول اسلام کو معلوم نہیں تھا؟ نہیں، معلوم سب تھا، صرف نماز روزے کی اہمیت بتانا چاہتے تھے۔ کہا اچھا سارے کام کرتا ہے؟ کہا سارے کام کرتا ہوں، اول وقت نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جا کر تیرے گھر کے پاس ایک درخت ہے اور اس درخت میں ایک چیل کا آشیانہ ہے، اس چیل کے آشیانے میں ایک بے نمازی کی ہڈی ہے جس کی وجہ سے آس پاس کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اب مجھ کو کہنے دیجئے اے مسلمان ہو، اگر کسی کے گھر کے پاس ایک درخت ہو، اس درخت پر ایک چیل کا آشیانہ ہو، اس چیل کے آشیانے میں ایک بے نمازی کی ہڈی ہو تو آس پاس سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جن کے گھروں میں بے نمازی کے ڈھانچے پڑے ہو ان کے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو عمل بہت ضروری ہے، محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی، محبت بھی، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ جس طریقے سے آگ ہے، آگ کو اس سے جدا، حرارت کو آگ سے جدا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نہ اہل بیت کو نماز سے جدا کر سکتے ہیں، نہ نماز کو اہل بیت سے جدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ نماز سب کو، بھائی اسی سے نتیجہ نکال لیجیے اور سمجھ جائیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ نماز سب کو بچاتی ہے ہر بلا سے، مگر نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ آج ہم واقعی ایک درد دل ہے، آپ جائیے ہندوستان، پاکستان یا جہاں بھی، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، محرم کا زمانہ تھا، نہیں ہم کسی چیز کے مخالف نہیں ہیں، آپ نرز لائیے، کچھ بھی کیجئے، کڑا پہنیے، کچھ بھی کیجئے، زنجیر پہنیے، اتنا موٹا کڑا جناب کے ہاتھ میں، اتنی موٹی زنجیر جناب کے گلے میں، اور پیر میں بیڑی۔ تو میں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں مخالف نہیں ہوں، باخدا مخالف نہیں ہوں، نہیں یادگار سید سجاد ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا
کہ مولانا صاحب یہ جناب سید سجاد کی سنت ہے، تو کیا سید سجاد نے راضی مزے میں ہتھکڑی اور بیڑی اور ساری پہنی تھی؟ آپ بتائیے۔ دوسری بات یہ، میں نے کہا بھائی ایک بات بتا، کیا سید سجاد کی یہی سنت ہے ہاتھ میں اتنا موٹا کڑا پہننا؟ کیا سید سجاد کی یہ سنت نہیں ہے کہ راتوں کو پشت پر اثاثہ لے کر لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے، کار خیر کیا کرتے تھے، ان کو غذائیں پہنچایا کرتے تھے، راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ بس ایک یہی مل گیا ہے کہ یہی جو ہے سید سجاد کی سنت ہے۔ واہ، خدا کی قسم جان قربان ہو جائیں اہل بیت پر۔ امام سید سجاد کہ جب کربلا کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو کیا کیفیت تھی امام کی؟ امام فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، جب امام سید سجاد اپنے اہل خانہ کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچے تو سارے کے سارے اسیران ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ امام سید سجاد کے سامنے امام حسین کا وہ سر رکھا تھا جس سے ظالم ملعون سید امام حسین کے سر سے کھیل رہا تھا۔ عزیزوں، جتنی اذیتیں سید سجاد نے ارے کربلا کے بعد اٹھائی ہے، آدمی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے منہال نے کہا تھا، یا مولا مجھے یہ بتائیے، ارے کرب و بلا و شام میں سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی؟ تو سید سجاد نے کہا تھا، الشام الشام الشام۔ منہال کہتے ہیں، مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ میرے سامنے ہمارے سامنے ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کوفہ و بازار میں پھرایا جائے؟ اے عزیزو، ایک مرتبہ سید سجاد مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قصاب ہے جو ایک جانور کو لے جا رہا ہے۔ جیسے امام سید سجاد کی نظر پڑی، ایک مرتبہ اس کو بلایا، کہا بھائی ادھر آؤ، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا مولا اس کو ذبح کرنا ہے۔ کہا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب دے دو۔ کہا یہ بتاؤ، اسے ذبح کرنے لے جا رہے ہو، لیکن یہ تو بتا دو کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ کیا تم نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ ایک مرتبہ قصاب کہتا ہے، آقا ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کی چیخ نکلی، کہا ہے میرا بابا حسین، ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان کے مال کی، جان کی، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو اس بیماری میں مبتلا ہیں جہاں کہیں بھی ہوں شیعہ حیدر کرار، ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ پروردگار علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرمین کو ایصال ثواب فرما۔